نونہالو، اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی تھے جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے. ان کا نام تھا سیدنا نوح علیہ السلام. سیدنا نوح جب دنیا میں بھیجے گئے تو اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، برے برے کام کیا کرتے تھے. حضرت نوح نے انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور ہر اس کام سے دور رہنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. مگر ان کی قوم کے لوگ بڑا ہی ان کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے اس وقت لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں. ابھی تو آپ نے کون دیکھا ہے جو سب سے بوڑھا ہے؟ کوئی 80 سال کا ہوتا ہے، کوئی 90 کا ہوتا ہے، کوئی 100 کا بھی ہو جاتا ہے، اور تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 100 سال سے بھی زیادہ کے ہوتے ہیں. مگر جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے اس وقت لوگوں کی عمر کئی 100 سال بھی ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تک اللہ کی باتیں بتائیں. 950 سال کا مطلب ہے 950 سال. 1000 سال سے صرف 50 سال کم. اور حضرت نوح جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں برا بھلا کہتے. کبھی انہیں کہتے تم یہاں سے چلے جاؤ، کبھی کہتے تم خاموش رہو، کبھی کہتے ہاں بتاؤ تمہاری باتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. کبھی کچھ. مگر حضرت نوح علیہ السلام چپ چاپ نہ کسی سے لڑائی کرتے، نہ کسی کی بات کا جواب دیتے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں وہ انہیں اچھی باتیں بتاتے رہتے. جب 950 سال گزر گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں اتنی محنت سے ان لوگوں کو ساری باتیں بتاتا ہوں، مگر میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، کبھی اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جاؤ تمہاری بات ہم کیوں مانیں، تم کون سے بڑے بادشاہ آئے ہو. کبھی میرا مذاق اڑاتے ہیں. یا اللہ اب ان کافروں سے آپ بدلہ لے لیجئے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ ان کا اتنا پیارا بندہ ایسے تنگ آ رہا ہے، اداس ہو رہا ہے. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی ساری کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی. اس وقت تک کسی کو کشتی بنانی آتی نہیں تھی کیونکہ بہت شروع کی بات ہے نا. تھوڑے سے تو لوگ تھے پوری دنیا میں، اتنے ہی لوگ تھے جتنے حضرت نوح کے ارد گرد تھے. اب حضرت نوح جب بڑی ساری کشتی بنا رہے تھے درخت کی لکڑیوں سے، کیلوں سے، تو لوگ ان کے پاس آتے اور کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ جب ہم نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے ایسے الٹے کام کرنے شروع کر دیے. یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ یہ تو پانی میں چلنے والی ہوتی ہے، تم کہاں سے پانی لے کے آؤ گے؟ ایسی باتیں کرتے. حضرت نوح خاموشی سے اپنی کشتی بناتے رہتے. اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب ان لوگوں کے پاس سارا وقت ختم ہو گیا. حضرت نوح کو کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ تمام جو دنیا میں جانور ہیں، چرند پرند کیڑے مکوڑے، ان کے 2 جوڑے اپنی کشتی میں رکھ لیجئے. یعنی کہ ایک نر اور ایک مادہ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جیسے ایک ہرن اور ایک ہرنی، ایک ہاتھی اور ایک ہتھنی، ایک بلا اور ایک بلی، ایسے کر کے جوڑے رکھ لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانور، کیڑے مکوڑے پرندے اکٹھے کیے اور ان کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیا. اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب سب لوگ جو اچھے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، وہ اس کشتی میں چڑھ جائیں. جب سب لوگ اس کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے اندر سے پانی اگل دے، اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ پانی برسا دے. جب زمین سے پانی نکلا اور آسمان سے پانی برسا تو ہر طرف
پانی ہی پانی ہو گیا۔ اب لوگ بھاگے کہ ہم اس کشتی میں جائیں جو نوح نے بنائی تھی، مگر اس کی تو اجازت نہیں دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کشتی میں صرف وہ لوگ آئیں گے جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا تھا مگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تھا، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ پانی میں ڈوب گیا، اور وہ کشتی چلتی رہی 7 دن 7 راتیں، یہاں تک کہ تمام پانی اتر گیا، اور پھر وہ ایک پہاڑ پر جا کے رکی جس کا نام تھا جودی، اور پھر وہاں سے لوگ نکلے اور اپنی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو 950 سال تک اتنی محنت کی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا صلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو لگے رہتے ہیں، کوشش جاری رکھتے ہیں، یہ نہیں کہتے میں تو تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا، اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اٹھا کے پھینک دیا، ایسے نہیں۔ محنتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کام ہو جاتا ہے، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو غصہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ جتنی محنت حضرت نوح علیہ السلام نے کی، کیا ہم اتنی محنت کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور جتنی انہوں نے مشکلات دیکھی اس محنت کے بعد، کیا ہمیں وہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت آسانی میں رکھا ہے، بہت نعمتیں دی ہیں، تو ہم محنت سے نہ جی چرایا کریں، کیونکہ جو محنتی ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، اور ہم نے بننا ہے نا عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے دوست، تو پھر ہمیں محنت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔